الحمد للہ الواحد الغفار والصلاة والسلام على سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرات، آپ کی یہ کانفرنس جو آج 10 محرم الحرام کو منعقد ہو رہی ہے، حب صحابہ کے حوالے سے، فضائل صحابہ کے حوالے سے ایک حوالہ بن چکی ہے۔ خوش قسمت ہیں اس کانفرنس کے منعقد کرنے والے، اس کانفرنس میں شریک ہونے والے اور اس کانفرنس میں کسی بھی طور حاضری لگوانے والے کہ وہ ان پاک باز ہستیوں کے ساتھ اپنے تعلق خاطر کا اظہار کر رہے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی کی مصاحبت کے لیے چن لیا تھا۔ میں نے سورہ نمل کی آیت نمبر 59 جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت سونے نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا تھا۔ علماء کرام آپ سے ہم کلام ہوئے، خطباء اعظام نے اپنے اپنے انداز میں خوب خطابات فرمائے ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی باتیں آپ کے گوش گزار کروں جو ہم کہیں اور ڈسکس بھی کر سکیں، کسی اور کے سامنے رکھ بھی سکیں، ایک دعوت فکر دینے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل آپ کہہ دیجئے، حضرات آپ جانتے ہیں کہ سارے کا سارا قرآن پاک سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہو کر امت تک پہنچا۔ جب سارا قرآن پاک پیارے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے یہ جو جگہ جگہ کہا ہے کل آپ فرما دیجئے، کل آپ فرما، یہ کیا ہے؟ سارا قرآن پاک آپ کا فرمایا ہوا ہے۔ در حقیقت جہاں جہاں لفظ کل آیا ہے وہاں وہاں کوئی حساس اور اہم بات کی گئی، ایسی بات یا ایسا عقیدہ یا ایسا معاملہ کہ جس کی وجہ سے پہلی امتیں گمراہ ہو گئیں یا امت مسلمہ کی گمراہی کا اندیشہ تھا۔ توحید کا معاملہ ہو، عقیدے کی کوئی اور بات، یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہے ان بندوں پر جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا۔ کتاب التفسیر بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما امت مسلمہ کے سب سے بڑے مفسر قرآن، جن کے لیے اللہ کے سونے نبی نے خاص طور پر دعا کی تھی علم التعبیر، تفسیر کی تعلیم، اور یہ رشتے میں سونے نبی کے فرسٹ کزن ہیں، سگے چچا زاد بھائی، اسی طرح فرسٹ کزن جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ،
حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت جن لوگوں کے چنیدہ ہونے کی بات کی گئی ہے، چنے گئے لوگ جو ہے یہ وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے سونے نبی کے صحابہ کے طور پر چن لیے تھے۔ یہ آیت عقیدہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے جتنے صحابی ہیں وہ اللہ نے چن کے صحابی بنائے، ورنہ مکے والے رشتہ دار بھی تھے، عزیز بھی تھے، قریبی بھی تھے، اور صرف یہ نہیں کہ عزیز، قریبی اور رشتہ دار تھے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امین مانتے تھے، آپ کے بارے میں کہتے تھے لا یوزن بہ رجل شرفا ولا فضلا ولا عدل، کہ ایسا جوان ہے کہ کوئی اس کے شرف، فضیلت اور اس کی بے عیبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اپنے مقدموں کے فیصلے بھی کرواتے تھے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کے باوجود مکے والوں کو صحابی بننا نصیب نہ ہو۔ مکے والوں میں سے بھی صرف وہ بنے جن کو اللہ نے چن لیا، ورنہ دیکھیے نا، ابو لہب سونے نبی کا سگا چچا تھا، سانجی دیوار کا ہمسایا تھا، اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کا رشتہ اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ، اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سب سے زیادہ آپ کی ولادت کی خوشی ابو لہب نے منائی تھی۔ جس لونڈی نے خبر دی اس کو انعام کے طور پر ہار بھی عطا کر دی۔ اس محبت کے باوجود ابو لہب کو صحابی بننا نصیب نہیں ہوا۔ صحابی بننا تو دور کی بات، سب سے پہلے اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والا، انکار کرنے والا یہی ابو لہب۔ باقی لوگ بھی رشتہ دار تھے، کوئی چچا تھا، کوئی ماموں تھا، کوئی چچا زاد تھا، کوئی ددیال میں سے تھا، کوئی پردادے میں سے تھا، ہر ایک کی نسل اوپر جا، یہ سارے کے سارے مکہ والے قریش تھے۔ اور دوسری طرف کوئی فارس سے چلا تو صحابی بن گیا، کوئی روم سے چلا تو صحابی بن گیا، کوئی یمن سے چلا تو صحابی بن گیا، کوئی نجد سے چلا تو صحابی بن گیا۔ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں اور سونے نبی کے قریبیوں میں شمار ہونے لگے۔ تو جتنے صحابی ہیں عقیدہ یہ ہے کہ ان کو اللہ نے چنا ہے اپنے سونے کی نبی۔ سونے نبی کی فضائل صحابہ کے حوالے سے، صحابیت کے اوپر ایمان کے عقیدے کے حوالے سے بے شمار روایات، احادیث موجود ہیں، آیات بھی موجود ہیں، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا۔ سونے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ساری کائنات میں سے چن لیا ہے، اور میرے جو صحابی ہیں وہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بڑھ کر بہترین اور چنیدہ ہیں، اور میرے انہی صحابیوں میں میرے داماد بھی ہیں، میرے سسر بھی ہیں۔ اپنے دامادوں اور سسروں کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے جو صحابی۔ ابن عبد البر نے ایک روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت العواصم من القواسم کے مقدمے کے اندر بھی موجود۔ کہا کہ جس نے اپنی بیٹیاں نبی کے نکاح میں دے دی وہ بھی جنتی، اور جس کے نکاح میں نبی نے اپنی بیٹیاں دے دی وہ بھی جنتی۔ اس لحاظ سے سارے کے سارے بہترین اور چنیدہ لوگوں میں سے 4 لوگ جو ہیں وہ اور اوپر آ جاتے ہیں۔
جنہوں نے اللہ کے نبی کے نکاح میں بیٹیاں دی اور جن کے نکاح میں اللہ کے نبی نے بیٹیاں دی. پھر ان صحابہ کرام میں ایک عظمت اور فضیلت ایک خاص صحابی کی ہے. اب دیکھیے جتنے صحابی ہیں کلہم عدول، سارے کے سارے کائنات کے بہترین لوگ ہیں، نفوس قدسیہ. اور اگر کوئی ان کی فضیلت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. وہ در حقیقت اللہ کے انتخاب اور اللہ کی رضا کے اعلان کا انکار کرتا ہے. وہ سونے نبی کی تعلیم اور تربیت کا انکار کرتا ہے، سونے نبی کی پیشگوئی اور خوشخبریوں کا انکار کرتا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک جو طبقہ ہے صحابہ کرام کا، ان کی الگ الگ فضیلت. جو فتح مکہ میں شریک ہوئے ان کی الگ فضیلت ہے، جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی ان کی الگ فضیلت، مہاجرین کی الگ فضیلت ہے، انصار کی الگ فضیلت، اصحاب بدر کی الگ فضیلت ہے، عشرہ مبشرہ کی الگ، خلفائے راشدین کی الگ فضیلت ہے. اسی لحاظ سے ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے دعائیں مانگ مانگ کر دیا. چنانچہ کہنے والے کہتے ہیں کہ باقی سارے مرید رسول ہیں، عمر مراد رسول. وہ کائنات کی عظیم ترین ہستی، وہ مثالی کردار والا، وہ بہترین گفتار والا، وہ ممتاز مقام والا، وہ سب سے برتر، وہ دارین میں سرور کی حیثیت اختیار کرنے والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی دعائیں کیا کرتے تھے. ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ یہ جو دو ہیں نا، ان میں سے جس کو تو زیادہ پسند کرتا ہے اس کو مسلمان کر. اللہم اعز الاسلام بأحب من هذین الرجلین عمر بن الخطاب وبأبی جہل بن ہشام، کہ اللہ ان دو میں سے جن کو تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو مسلمان کرتے. اور صرف مسلمان کرنے کی دعا نہیں کی، اللہم اعز الاسلام، اللہ ان کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. کتاب الشافی توسی کی اور اسی طرح بہار الانوار، اس کے اندر ایک باقاعدہ کتاب ہے کتاب السماء والعالم. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. مصطفیٰ بن محمد رافی کی کتاب ہے عنوان النجابہ، اس میں ہے حضرت حذیفہ کا ایک قول، لما اسلم عمر کان الاسلام کالرجل المقبل لا یزداد الا قرابا ولما قتل کان الاسلام کالرجل المدبر لا یزداد الا بعد. حضرت حذیفہ کہتے ہیں عنوان النجابہ کے اندر مصطفیٰ بن محمد رافی کی کتاب، کہ جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، اسلام اس شخص کی طرح ہو گیا جو تیزی کی طرح بھاگتا ہے، آگے کی طرف بڑھتا ہے، اور اسلام بڑھتا ہی چلا گیا، منزلوں پہ منزلیں طے کرتا ہی چلا گیا. اور جب حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا تو اسلام اور اہل اسلام
اس شخص کی مانند ہوگے جو اپنے پاؤں پر پیچھے کی طرف چلتا ہے. فتنے ہی فتنے کھلتے چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی اسی عنوان النجابہ کے اندر کہتے ہیں کہ عمر کی کیا بات کرتے ہو؟ کانا اسلامہ فتحا وہجرتہ نصرا وامامتہ فخرا وامامتہ رحمتا. عمر کا اسلام عزت کی حیثیت رکھتا ہے. عمر نے ہجرت کی، وہ ایک نصر کی حیثیت رکھتی ہے، ایک مدد کی حیثیت رکھتی. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف ایک عمر تھے جنہوں نے ہجرت کرنے سے پہلے بیت اللہ میں جا کر سارے مکے والوں کو مخاطب کر کے یہ اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں، کوئی ہے جو میرا راستہ روکے؟ اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم دیکھنا چاہتا ہے، تو میرے راستے کو روک کر دکھائے. باقی جتنے لوگوں نے ہجرت کی خاموشی کے ساتھ، عمر تھے باہر جو للکارتے ہوئے ہجرت کر رہے تھے. اس لیے حضرت ابن مسعود نے کہا وَہِجْرَتُهُ نَصْرًا. اور ان کی امامت، ان کی امارت، ان کی خلافت اللہ کی رحمت کی حیثیت رکھتی. لکھا ہے مروج الزاہ مسعودی نے کتاب الشافی کے اندر، سید مرتضی الہدیٰ نے، ابن جوزی نے الآثار کے اندر، اور ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح کے اندر، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آخر آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر کہا ہم اپنے ناکوں کو کٹوانا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن ابو بکر کے بعد عمر کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ نہیں دیکھ سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دور کے اندر 4 بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم مقام رہے مدینہ طیبہ کے، اور جب نکلے حضرت عمر فاروق رومیوں کے مقابلے کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی باگ پکڑ کر، آپ کی سواری کی باگ پکڑ کر کہا تھا آپ نہ جائیں، کانک کل کتب للرحی، آپ ریاست اسلامیہ میں چکی کے اس کیل کی حیثیت رکھتے ہیں جس کے گردا گرد چکی کا پارٹ گھومتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچے. آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، ریاست اسلامیہ کو نقصان پہنچے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، بخاری مسلم کے اندر بھی ہے، سنن کی کتابوں کے اندر بھی ہے، اور شرح ابن ابی الحدید نے بھی اس کو نقل کیا ہے، صبحی صالح نے بھی اپنی شرح کے اندر اس کو نقل کیا ہے، کہ سونے نبی کہتے ہیں کہ میں ایک کنویں پہ کھڑا تھا، میں نے اس میں سے پانی کے ڈول نکالے، بعد میں نے وہ ڈول ابو بکر کے حوالے کر دیا. ابو بکر نے چند ڈول نکالے کہ ہانپنے لگے، پھر اس کے بعد وہ آیا چکی چلانے والا، اور اس نے اتنا پانی نکالا کہ ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دینے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کی تعبیر کے اندر تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں ان ولایت عمر الذی راہ وبشر بہ ان ولایت عمر
کان مصدقا لرؤیا سید ولد آدم الذی راہ وبشر بہ، کہ حضرت عمر فاروق کی ولایت، آپ کی خلافت، آپ کی امارت، آپ کی امامت اس خواب کی تعبیر ہے جو اللہ کے نبی نے دیکھا تھا اور جس کے ذریعے سے بشارت دی تھی. اور یہ جو پانی پھیلا ہے یہ در حقیقت ریاست اسلامیہ کی وسعت کی طرف اشارہ ہے، یہ ریاست اسلامیہ کے استحکام کی طرف اشارہ ہے. اور ایسا استحکام 22.5 لاکھ مربع میل کی ریاست اور وقت کا حکمران اپنی رعایا کا احساس کرتے ہوئے فخر سے یہ کہتا ہے، اور اس کے اس کہے کو ایک مقولے، ایک محاورے کے طور پر پوری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے کہ اگر فرات کے کنارے پر بکری کا ایک بچہ بھی مر جائے بھوک سے تو عمر اس کے لیے بھی جواب دے کا احساس رکھتا ہے. ہمارے ہاں تو مشہور ہو گیا نا کتا، فرات کے کنارے کتا. طبقات ابن سعد میں باقاعدہ جدیون کے لفظ بکری کا بچہ، کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھوک سے مر جائے تو اس کی جواب دہی کا عمر کو احساس. بکری کے بچہ تو اور زیادہ صراحت کا لفظ ہے، بلاغت کا لفظ، اس لیے کہ ہم روز بکریاں ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بکری کو موت آشنا کرتے ہیں. اس کے باوجود ایک بکری کے چھوٹے سے بچے کی موت جو ہے اس کا احساس کرتا ہے وقت کا حکمران. کائنات میں کوئی ایسا حکمران نہیں گزرا. اور یہی وجہ ہے کہ مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی دی 100، انسانی تاریخ کی 100 عظیم ہستیوں کے بارے میں، تو غیر مسلم ہونے کے باوجود اس نے پہلا نمبر سونے نبی کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کتاب کے اندر اور لوگوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق کو. اور یہی عمر فاروق ہیں کہ جن کے ویلفیئر کے قوانین کو آج یورپ کے اکثر ممالک عمر لاز کے نام پر اپنائے ہوئے. اکثر یورپین ممالک کے اندر ویلفیئر کے جو قوانین ہیں انہیں عمر لاز کہا جاتا ہے، عمر کے قوانین. البدایہ والنہایہ سے میں نقل کر رہا ہوں، اور کتابوں میں بھی موجود. آپ گشت کیا کرتے تھے اپنے عمال کو، اپنے حکام کو، جن کو آپ نے مبعوث کیا ہوتا تھا، مقرر کیا ہوتا تھا، ان کو باقاعدہ حکم تھا کہ رپورٹوں پر یقین نہیں کرنا، خود لوگوں میں جایا کرو، لوگوں کی خبرگیری خود کیا کرو. چنانچہ خود بھی راتوں کو گشت کیا کرتے تھے. کئی واقعات، ایک واقعہ، اور بالخصوص اس لیے بھی واقعہ سنیں گے تو آپ خود بھی سمجھ جائیں گے. ایک واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت، بچے بلک رہے تھے، کھانے کو کچھ مانگ رہے، وہ کہہ رہی ہے اچھا پکا کے دیتی ہوں، پکا کے. حضرت عمر فاروق ایک کونے پہ کھڑے ہو کر دیکھتے چلے گئے. کتنا ہی وقت گزر گیا. کہا بی بی کیا کر رہی ہے بچوں کے ساتھ؟ کہنے لگی تو نہ پوچھ، یہ میرا اور عمر کا معاملہ ہے. ماں بینی و بین عمر. حضرت عمر فاروق کام کے کہنے لگے معاملہ کیا؟ کہنے لگے میرے پاس ہے کچھ نہیں، بیوہ، بچے کھانے کو کچھ مانگ رہے ہیں، میں ہندیہ کو اس لیے ہلا رہی ہوں تاکہ یہ سو جائے. عمر فاروق فوراً گھر کی طرف لپکے اور اپنے خادم کو، جس کا نام اسلم تھا، کہا اسلم یہ بورا میرے کندھے پہ رکھ. اس نے کہا امیر المومنین میں لے کے چلتا. کہنے لگا نہیں، کیا تو قیامت والے دن میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ اپنے کندھے پہ اٹھا کر لے کر گئے. خود جا کر وہاں آٹا گوندا، ہندیہ بنانے لگے. تو الفاظ ہیں ان الدخان یتخلل لحیتہ، آگ نہیں جل رہی تھی، پھونکے مار رہے تھے تو دھواں جو ہے نا آپ کی داڑھی مبارک میں سے باہر نکل رہا تھا. یہ واقعہ تو آپ نے سنا. میں اور واقعہ سنانے لگا.
ایک عورت کی کراہنے کی آوازیں آئیں، تکلیف کے ساتھ کراہنے کی آوازیں آئیں. آپ گئے تو اس کا میاں باہر بیٹھا ہے. بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی میری بیوی جو ہے بچے کی پیدائش کا وقت ہو گیا ہے، میں پردیسی ہوں. کوئی خاتون ہو تو کام کرے. البدایا والنہایا کے الفاظ، آدھا عمرو الی بیتہ یحرولو، حضرت عمر فاروق گھر کی طرف بھاگے. وقال لامرأتہ ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، اپنی زوجہ محترمہ جو حضرت علی بن ابی طالب کی بیٹی کلثوم تھی، ان سے کہا ہل لک اجر، کیا تو ایسا اجر کمانا چاہتی ہے جس کو اللہ نے تیرے لیے خاص کر دیا؟ وہ بھی نیک ترین خاتون تھی، پاک باز گھرانے سے تعلق رکھنے والی. امیر المومنین کے ساتھ چل نکلی، خیمے میں گئی، زچگی کے معاملات کرنے لگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جو اس کا خامد تھا اس کے پاس بیٹھ گئے. بھئی کہاں سے آئے، کیا ہے، باتیں کرنے لگے. اس کو نہیں معلوم یہ کون ہے نیک آدمی جو اپنے گھر سے خاتون کو لے آیا ہے میری بیوی کی زچگی کے لیے. بچہ پیدا ہوا تو اندر سے ام کلثوم نے آواز دی، یا امیر المومنین بشر صاحبک بغلام، اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری سنا دیجیے. اس وقت پتا چلا اس آدمی کو یہ امیر المومنین. کائنات میں ایسا حکمران نہیں، لیکن اس کے باوجود عجز اور انکسار کی یہ کیفیت ہے کہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں آرام اور استراحت کے لیے لیٹ جاتے ہیں. زمین پر، عام مٹی پر سایہ ملا تو ٹھیک، ورنہ جھاڑیوں کے اوپر چادر ڈال لی، ننگے بدن ننگی پشت کے ساتھ زمین پر سو گئے. اور یہ عمر فاروق ہیں جن کے روب، دبدبے اور تنتنے کی یہ کیفیت تھی، جن کی ہیبت اور حشمت کا یہ عالم تھا کہ اپنے آپ کو وقت کی سپر پاور کہلانے والی دو بڑی طاقتوں کے حکمرانوں نے یہ حکم صادر کیا تھا کہ دربار میں عمر کا نام نہ لیا جائے، کہ عمر کے نام سے لوگوں پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے. اور کیوں نہ ہوتا کہ سونے نبی نے 3 مختلف مقامات پر ایک جیسے الفاظ کہے. ایک موقع پر کہا کہ ان الشیطان لیخاف عنک عمر، عمر شیطان تجھ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے. دوسرے موقع پہ کہا انی لانظر شیاطین الانس والجن قد فروا من العمر، کہ میں دیکھتا ہوں انسانوں اور شیطانوں کے جن، انسانوں اور جنوں کے شیطان، میں دیکھ رہا ہوں کہ انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان عمر سے بھاگتے ہیں. اور تیسرے موقع پر کہا ایھا یا ابن الخطاب ان الشیطان ما لقیک سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. ایھا یا ابن الخطاب، اوئے اوئے ابن خطاب، قسمیہ بات ہے کہ شیطان اگر کسی راستے سے جا رہا ہو اور وہ تجھے دیکھ لے تو کنی کترا کے بھاگ جائے. یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. انسانوں کے جن بھی اس سے بھاگتے ہیں، شیطانوں کے جن بھی اس سے بھاگتے ہیں.
کہا ہر امت کے اندر ایک ملہم ہوتا ہے، محدث۔ محدث ہوتے ہیں حدیث بیان کرنے والے، محدث وہ ہوتا ہے جس پر الہام آئے۔ کہا میری امت کا ملہم اگر کوئی ہے، محدث اگر کوئی ہے تو عمر بن خطاب۔ ارشاد فرمایا لو کان نبی بعدی، اور دوسری روایت کے الفاظ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اگر مجھ خاتم النبیین کے بعد اگر کوئی نبی بن کر آنا ہوتا تو کوئی اور نہیں، عمر بن خطاب۔ یہی نہیں، ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہم حیران تھے، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق۔ وہ عمر جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ان اللہ جعل القرآن علی لسان عمر، اللہ نے قرآن کو عمر کی زبان پر صادر کر دیا۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سونے نبی نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول بہ، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے، وہ اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلب، اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر ثابت کر دیا ہے۔ رجال کشی کے الفاظ انت الفاروق الذی ینطق الملک علی لسانک، تو فاروق ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اور تو وہ ہے جس کی زبان پر فرشتہ کلام کرتا ہے۔ نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی جلد 5 صفحہ 251، ان لسان عمر ینطق بالحق، عمر کی زبان سے جب بھی نکلا حق نکلا، حق کے سوا کچھ نہیں۔ اور مفسرین نے 18 مقامات قرآن پاک کے ایسے بیان کیے جن میں عمر فاروق کی رائے کو اللہ کے احکامات کے طور پر متعین کر دیا گیا ہے۔ یہ پردے کا حکم، حرمت شراب کا حکم، مقام ابراہیم کے مصلی بنانے کا حکم، یہ حضرت عمر فاروق کی رائے تھی۔ اذان کے اندر حضرت عمر فاروق کی مشابہت کو قبول کیا گیا۔ حضرات عمر کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کو حملہ کر کے شہید کیا گیا تو عنوان النجابہ کے الفاظ، الاسار ابن جوزی کے الفاظ، شرح ابن ابی الحدید جلد 3 صفحہ 163 کے الفاظ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہا لوگوں، اس مسجع، اس مکفون سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی نہیں جس سے میں سب سے زیادہ محبت نہ کرتا ہوں۔ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں ذرا یاد رکھیے گا، آگے اسی کی تشریح ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسرے الفاظ جو کہے کہ جب ابو لولو فیروز نے حملہ کیا تو آپ کی زوجہ محترمہ ام کلثوم نے کہا واہ عمرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا واللہ اشہد، اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں، لقد کان اسلام کا عزت وَأَمَارَتُكَ فَخْرًا وَلَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلًا، میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ تیرا اسلام باعث عزت تھا، تیری خلافت ہمارے لیے فخر تھی،
وَلَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلًا، تو وہ ہے جس نے ساری زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیا تھا۔ سید مرتضی الملحدہ کی کتاب الشافی، لیکن اس سے پہلے ایک اور حوالہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سونے نبی کے فرسٹ کزن، کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا، ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی، لوگ آپ کی میت کے گرد گرد جمع ہو کر آپ کے لیے بخشش کی دعا کر رہے تھے کہ ایسے میں ایک شخص نے آ کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تیرے جانے کے بعد اب میں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھتا کہ جس کے عمل کو میں اپنے لیے نمونہ بنا سکوں، اور میں یہ جانتا تھا کہ تم اپنے بہترین ساتھیوں کے ساتھ جلد جا ملے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی سے اکثر سنا، ذهبت انا وابو بکر و عمر، خرجت انا وابو بکر و عمر، دخلت انا وابو بکر و عمر۔ یہ بخاری کی روایت 3685 3685 نمبر روایت، اور بھی روایتیں ہیں۔ یہاں 3 صیغے بیان کی ہیں، ذهبت، دخلت، خرجت، لیکن اسی واقعے کے ساتھ بحار الانوار کے اندر اور صیغے بھی، سعدت انا و ابو بکر و عمر، نزلت انا و ابو بکر و عمر، جئت انا و ابو بکر و عمر۔ کئی صیغے بیان کیے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر چڑھے پہاڑ پہ، میں ابو بکر اور عمر نیچے اترے، میں، یعنی ہر معاملے میں اللہ کے نبی کہا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر۔ تو علی کہتے ہیں کہ میں نے جان لیا تھا کہ تو اپنے 2 بہترین ساتھیوں کے ساتھ جلد جا ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور حضرت علی کی محبت جو ہے نا مثالی ہے، مثالی۔ اس کی دلیلیں میں پیش کروں گا، لیکن اس حوالے سے میں ایک بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ نے کسی سے سنی ہو، نہیں تو مجھ طالب علم سے تو سنی لیں۔ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، میں ذرا طالب علمانہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ جو پوائنٹ ہے نا ذرا ذہن نشین کیجئے گا جو آپ کے کوشش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسان کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں پھر لٹائیں گے، اور پھر دوبارہ اسی مٹی سے ہم اٹھا کر قیامت کا روز جو ہے حشر کے اندر جمع کریں گے۔ اس آیت کے تشریح کرتے ہوئے حاشیہ پر جناب مقبول احمد شیعہ لکھتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، کہتے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ جب کسی ماں کے رحم میں اس کے بچے کا نطفہ قرار پاتا ہے تو ایک فرشتہ اس جگہ کی مٹی لا کر اس میں شامل کر دیتا ہے جہاں اس نے مرنے کے بعد دفن ہونا۔ امام جعفر صادق کے اس قول کو حدیثی روایت کے طور پر علامہ علوسی نے اپنی تفسیر کے اندر اور امام بغوی نے اپنی تفسیر کے اندر بھی یہی قول نقل کیا ہے حدیث بنا کر، جہاں امام صادق کا قول ہے وہاں حدیث کے طور پر نقل کیا ہے۔
لیکن اس سے ہٹ کر میں کچھ اور حوالے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مجمع الزوائد کے اندر علامہ ہیثمی نے باقاعدہ باب باندھا ہے، باب ہے کہ ان الرجل یدفن فی التربۃ التی خلق منہ، آدمی اسی مٹی کے اندر دفن ہوتا ہے جہاں سے پیدا کیا گیا۔ اور ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک حبشی، حبشے کا رہنے والا، مدینہ ہے طیبہ میں فوت ہوا، وہاں دفن ہوا، تو سونے نبی نے فرمایا آدمی وہی دفن ہوتا ہے جہاں اس کی مٹی۔ امام قرطبی نے یہی روایت حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ شعب الایمان بہقی کے اندر یہی روایت حسن کے طور پر بیان کی گئی۔ مستدرک حاکم کے اندر اسی طرح کی ایک حدیث کتاب الجنائز کے اندر صحیح کے طور پر نقل کی ہے، اور شیخ البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد 4 حدیث نمبر 1858 یہی نقل کی ہے کہ آدمی وہی دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی۔ ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ ہے، شعر کا ایک حصہ، ایک مصرع محاورے کی حیثیت، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ جہاں کی مٹی ہوگی آدمی وہی دفن ہوتا ہے، یہ حدیث کے ذریعے سے ثابت ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ سونے نبی، ترمذی کی ایک روایت ہے کہ مسجد نبی میں داخل ہوئے، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا، اللہ کے نبی نے پکڑا ہوا، یہ نہیں کہ ان کا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ، آخذوا بأیدیہما، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا، بائیں میں عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا، کہا لوگوں گواہ رہنا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح آج دیکھ رہے ہو قیامت کے روز ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ حضرات، پیارے رسول کے جانے کے 2.5 سال کے بعد ابو بکر دنیا سے رخصت ہوئے۔ کہاں دفن ہوئے؟ پھر 10.5 سال کے بعد عمر فاروق دنیا سے رخصت ہوئے، کہاں دفن ہوئے؟ جس چادر کے نیچے، جس مٹی کی چادر کے نیچے سونے نبی آرام فرما رہے ہیں، اسی چادر کے نیچے آج ابو بکر و عمر بھی سونے نبی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ جو محاورہ تھا دنیا میں، انا و ابو بکر و عمر، انا و ابو بکر و عمر، سچ ثابت ہوا کہ نہیں؟ ایک روایت، کئی راوی ہیں اس کے، لیکن ہر سند کے اندر کمزوری ہے۔ اس کے باوجود وہ دنیا کی ایک حقیقت کے طور پر آج دنیا کے سامنے ہے۔ وہ کیا ہے کہ انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ وندفن فیہا، کہ میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ایک ہی مٹی میں دفن کیے جائیں۔ آج آرام گاہ نبوی گواہی دے رہی ہے، ایک ہی مٹی ہے سونے نبی کی، وہی مٹی ہے ابو بکر کی، وہی مٹی ہے عمر فاروق۔ عمر فاروق کی محبت کا یہ عالم اور کیفیت تھی حضرت علی کے ساتھ، اور حضرت علی کی محبت کا یہ عالم کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 32,660۔ مصنف کے اندر ایک الگ سے کتاب ہے جس کو کتاب الفضائل کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک باب ہے ان روایات پر مشتمل جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر، ان میں سے ایک روایت ہے 32,660 کتاب کی روایت نمبر، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر کثرت کے ساتھ اوڑھا کرتے تھے، کوئی دوسرا لباس اس کثرت کے ساتھ استعمال نہیں کرتے تھے جتنا اس چادر کو استعمال کرتے تھے۔ انسانی فطرت، جس کو جو لباس پسند آئے وہ بار بار اس کو پہنتا ہے، جب دل کو بھا جائے۔
وہی جسم پہ پہنے رہتا ہے، اوڑے رہتا ہے۔ حضرت علی ایک چادر کثرت کے ساتھ اوڑا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین، جس کثرت کے ساتھ آپ اس چادر کو اوڑھتے ہیں، کبھی کسی اور چادر کو نہیں دیکھا، کبھی کسی اور لباس کو نہیں دیکھا کس طرح پہنا؟ حضرت علی نے کہا لوگوں دل کی تختیوں پہ رقم کر لو، کہا انہو کسانی ہے خلیلی و صفیی و صدیقی و خاصتی عمر، میں اس کو کثرت کے ساتھ اس لیے پہنتا ہوں کہ یہ چادر وہ ہے جو مجھ کو میرے خلیل نے پہنائی۔ اور خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جس کے لیے آدمی ساری دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ خلوت، خلوت، تقلیہ اسی سے ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو خلیل پکڑنا ہوتا تو ابوبکر کو پکڑتا، تو مطلب یہی تھا کہ ساری دنیا کو چھوڑ کے اگر ایک دوست بناتا تو ابوبکر ہوتا، کیونکہ میں نبی ہوں، راہبر ہوں، رہنما ہوں، ساری کائنات والوں کی میں نے آگاہی کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، ان کو ریفارمر کی حیثیت سے بہتر کرنا ہے، اس لیے میں کسی ایک کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ لیکن علی کہتے ہیں کہ یہ چادر مجھ کو میرے خلیل نے پہنائی، بس صفی اس دوست نے پہنائی جس سے بڑھ کر مخلص میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہو سکتا، بس صدیقی میرے سچے دوست نے، وہ خاص ساتھی میرے خاص الخاص نے پہنائی۔ وہ کون ہے خلیل، وہ کون ہے صفی، وہ کون ہے صدیق، وہ کون ہے خاص؟ وہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ محبت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور محبت حضرت عمر فاروق کی دنیا میں زندگی میں بھی رہی، آخرت میں بھی رہی۔ مجھے اشارہ کر دیجئے گا جی اگر وقت، ورنہ طالب علم لگے گا۔ دنیا کے اندر بھی محبت تھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ یعقوبی کی تاریخ ہے، یعقوبی روایت ہے، بند کر لو آواز اتنے اونج بھی پہنچ جائے گی انشاءاللہ، میں سپیکر دا محتاج نہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ زندگی میں بھی محبت تھی، اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سونے نبی کے ساتھی ہو اور آپس میں بیر ہو؟ جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے تیار کیا ہو، جن پر امت کی رہنمائی کا فریضہ سپرد کیا ہو جن کے، وہ کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے بیری ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے ساتھی ہو اور ایک دوسرے سے بیر کریے، کس طرح ممکن ہے؟ سونے نبی نے تو محبتیں سکھائی تھی، الفتیں دکھائی تھی، چاہتوں کی راہ سجائی تھی۔ پھر سونے نبی کے ماننے والے، جاننے والے، سونے نبی کے تربیت یافتہ ایک دوسرے کے بیری نہیں ہو سکتے۔ یہ پراپوگنڈا ہے، میتھ پراپوگنڈا، میتھ پراپوگنڈا۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا اے علی، سونے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن ہر نسب ختم ہو جائے گا، ہر سبب ختم ہو جائے گا، ہر سسرالی رشتہ ختم ہو جائے گا سوائے میرے۔ میرا نسب بھی قائم رہے گا، میرا سبب بھی قائم رہے گا، میرا سسرالی رشتے بھی قائم رہے گا۔ سسرالی رشتہ تو میرا ہے نبی پاک کے ساتھ، لیکن میں چاہتا ہوں دامادی کا، کہ میں کسی اور کو سسر بناؤں، اور اللہ کے نبی کے خاندان، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے نکاح میں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ام کلثوم کا نکاح حضرت علی کے ساتھ، اور یہ کوئی تان کی بات نہیں، یہ دونوں کی محبت کی دلیل ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کائنات میں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، صحابہ اکرام کی سیرت کی، آپ اسلام کی تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، جہاں جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا ذکر ہوگا یہ رشتہ وہاں موجود ہوگا۔ میں اس صحابہ کی بات نہیں کرتا،
میں اسد الغابہ کی بات بھی نہیں کرتا، میں الاستیاب کی بات بھی نہیں کرتا، میں سیوطی کی تاریخ خلفاء کی بات بھی نہیں کرتا، میں ابن اسیر کی الکامل کا حوالہ بھی نہیں دیتا، میں ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کا حوالہ بھی نہیں دیتا، میں تاریخ ابن عساکر کی بات بھی نہیں کرتا، میں تہذیب التہذیب یا تہذیب الکمال ان کی بات بھی نہیں کرتا، میں بخاری شریف کی کتاب المغازی کا حوالہ بھی نہیں دیتا، میں نسائی کی کتاب الجنائز کا حوالہ بھی نہیں دیتا، میں طبرانی اور بہقی کی کتاب الجنائز کا حوالہ بھی نہیں دیتا، میں طبقات ابن سعد کی بات بھی نہیں کرتا، میں تو بات کرتا ہوں صحاح اربعہ کی، میں بات کرتا ہوں الکافی کلینی کی، فروع الکافی کے کتاب النکاح باب التزویج ام کلثوم کی، میں بات کرتا ہوں تہذیب الاحکام کی، میں بات کرتا ہوں الاستبصار کی، میں بات کرتا ہوں شرائع الاسلام کی، میں بات کرتا ہوں تاریخ یعقوبی کی، تاریخ علی کلی کی، مناقب آل ابی طالب ابن شہر اشوب کی، میں بات کرتا ہوں تنزیح الانبیاء کی، میں بات کرتا ہوں نسب قریش کی، جمہرۃ الانساب العرب کی، میں بات کرتا ہوں الانساب بلازری کی، میں بات کرتا ہوں المعارف کی۔ وہ بھی چھوڑیں، موبائل آج ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، گوگل پہ جائیں، وہاں وکیپیڈیا کو کھولیں، وکیپیڈیا آزاد ہو یا وکیپیڈیا شیعہ ہو، وہاں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر فاروق کی ازواج کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگتے جگر ام کلثوم بھی ہے، اور یہ نکاح در حقیقت علی اور عمر کی محبت کی دلیل۔ یہی نہیں، حضرت علی کے صاحبزادوں کے نام دیکھیے، آپ نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے پیارے نبی کے نام پر محمد، جنہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، آپ نے نام رکھا ابو بکر، آپ نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا عمر، ایک بیٹے کا نام رکھا عثمان۔ میں کہتا ہوں سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، آپ شہداء کے جو کربلا کے شہداء ہیں ان کی فہرست دیکھ لیجئے، کہیں اور نہ جائیں، گوگل پہ جا کر وکی شیعہ کھول لیجئے، ان کے اندر آپ کو نام ملیں گے صحابہ کرام کے ناموں پر رکھے ہوئے، ان میں 3 نام آپ کو عمر کے نام پر ملیں گے۔ حضرت علی کا بیٹا عمر، ان کے بیٹے حسن کا بیٹا عمر، بعض روایات کے مطابق حضرت حسین کا بیٹا عمر، لیکن زین العابدین کا بیٹا عمر، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام عمر، اور نہج البلاغہ کے جو مرتب ہیں ان کی ماں کی طرف سے چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو عمر دکھائی دے گا۔ یہ محبتیں ہیں، یہ الفتیں ہیں، یہ چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ تھا، پیار تھا۔ اور عمر فاروق تو وہ ہے کہ جس کا کیا ہوا کام اسلام کی تاریخ کی درخشندگی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا تھا کہ اگر اسلام کی تاریخ میں ایک عمر اور ہوتا تو دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی دین نہ ہوتا۔ لیڈی ڈائنا جب ڈوڈی الفہد کے ساتھ دوستی ہوئی، مانگ کر ایک ہی تحفہ لیا، ایک ہی تحفہ، کہا مجھے حسنین ہیکل کی کتاب چاہیے جو اس نے عمر کے بارے میں لکھی۔ عمر کائنات کا عظیم ترین فرد تھا، عمر عادل، عمر عظیم، عمر عہد گر، پیارے نبی کی دعاؤں کا ثمر عمر ہے۔ عادل عمر، عظیم عمر، عہد گر عمر، سونے نبی کی دعاؤں کا ثمر عمر، عمر جری، عمر جرت، عمر جانباز، عمر قوی، عمر قوت، عمر ممتاز، عمر رفیع و عظیم، عمر عروج و فراز، عمر بلند عزائم، عمر فلک پرواز، عمر حقائق شمشیر، عمر حقائق شمشیر، عمر فسانہ غزوات، عمر قصہ توقیر، عمر میان سے نکلی ہوئی ننگی تلوار، عمر سرابائے اشداء علی الکفار،
عمر وقار قیادت، عمر شکوہ جہاد، عمر مجاہد بے باک، عمر بندہ آزاد، عمر قابل، عمر مقبول، عمر قبول، عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول، عمر کے نام پر صدہا ولایتیں قربان، عمر کی ذات پر لاکھوں شہادتیں قربان۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔